بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منظر، یہ کہانی اور یہ احساس ایک ایسے گاؤں کا ہے، ایک ایسی جگہ کا ہے جہاں پہ فطرت اپنا آپ انسان پہ کھول دیتی ہے، جہاں پہ انسان کا سینہ کشادہ ہو کے داستان شجاعت رقم کرتا جاتا ہے اور انسان کا کردار ان سنگلاخ پتھروں کی طرح مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ قدم قدم پہ یہاں پہ آپ کو ایسے حسین مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان ایک ایک منظر کے اوپر زندگی بتا سکتا ہے۔ ایسے ہی جیسے اس شخص کی تلاش میں ہم جا رہے ہیں جس نے یہاں پہ ایک منظر پہ اپنی زندگی بتا دی اور جاوداں ہو گیا۔ یہ سفر دراصل اپنی تلاش کا سفر ہے۔ یہ منظر دراصل انسان کے اندر کے منظر ہیں۔ یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ شفاف پانی کے بہتے ہوئے چشمے اور جھرنے اور یہ خوبصورت پودے اور ان سے جنم لینے والا اور کشید ہونے والا یہ حسین منظر دراصل انسان کے اندر کی اپنی عکاسی ہے۔ جہاں یہ حسین ہے وہاں پہ یہ اپنے اندر اتنی طاقت لیے ہوئے ہے کہ جو ہے فطرت آپ کو اپنی گرفت میں لے کے آپ کا سینہ کشادہ کر دیتی ہے اور آپ فطرت کے رازوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہے پنڈ سویکا کی، جو کہ ضلع جہلم میں واقع ہے اور ٹلہ جوگیاں سے بالکل نیچے یہ ٹلہ جوگیاں پہاڑ کی چوٹی پہ ہے اور نیچے یہ گاؤں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹلہ جوگیوں کے اوپر جتنے جوگی جاتے تھے وہ سب سے پہلے اس گاؤں میں آ کے قیام کرتے تھے، یہاں پہ تپسیا کرتے تھے اپنی، اور اس کے بعد اوپر جاتے تھے اور وہاں سے انہیں نروان عطا ہوتا تھا۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے لیکن ہوتا ایسے ہی ہوگا۔ اسی طرح یہاں کا ایک مرد مجاہد جس کی تلاش میں، جس کے کردار کی تلاش میں، جس کے احساس کی تلاش میں آج ہم ان سنگلاخ راستوں کے اوپر ہوتے ہوئے، پتہ ہے یہ سڑک جو ہے یہ قدم قدم پہ آپ کو آزماتی ہے۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ آپ اس کو یا تو ایک جمپ، ایک مشکل یا ایک آزمائش کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں، یا دوسری طرف ہر مشکل آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ اس کو مشکل کو سر کر کے اسی طرح ایک بڑے پتھر کے اوپر کھڑے ہوں اور سامنے منظر کو اپنے اندر جذب کریں۔ یقین کریں یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، اس کے اندر آپ کی اپنی تعمیر ہے۔ یہاں پہ ہر مشکل سر کرنے کے بعد آپ کو ایک پتھر ملتا ہے اور وہ پتھر آپ اپنی شخصیت کی عمارت میں لگاتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وقت اس کو مٹانے کی کوشش بھی کرے پھر بھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے ملنسار، مہمان نواز، بہادر اور بڑے رکھ رکھاؤ والے، تہذیب والے اور صاحب احساس قسم کے لوگ ہیں۔ جس طرح یہ صاحب احساس یہ دریا ہے جس نے اپنا آپ ایسے کھولا ہوا ہے یہاں پہ کہ جب یہ بپھرتا ہوگا تو کیا تباہی مچاتا ہوگا۔ لیکن اسی دریا میں جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں، یہاں سے تھوڑا سا آگے رائٹ سائڈ پہ یہ سامنے جو درخت نظر آ رہے ہیں، ادھر حضرت زندہ پیر کا مزار بھی ہے۔ کمال یہ ہے کہ مزار کو ابھی تک نقصان نہیں پہنچتا۔ پتہ نہیں اب دریا کا اور اس مزار کا آپس میں کیا رشتہ ہے، لیکن یہ مزار قائم ہے، اس کے دونوں جانب سے دریا گزر جاتا ہے۔ اور یہ یہاں کے لوگوں کو ان کی شجاعت اور ان کی خدمات کے صلے میں تاج برطانیہ کی طرف سے دوسری جنگ عظیم میں اس گاؤں کے 130 لوگ شامل ہوئے، جس کے اندر 4 لوگوں نے اپنی جان قربان کی ان کی خدمات میں، اور ان لوگوں کی یادگار کے طور پہ برٹش گورنمنٹ نے یہ ایک یادگار بنوائی تھی جو آج بھی قائم و دائم ہے، زندہ و سلامت ہے، اور یہاں کے لوگوں کی جو شجاعت ہے اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہ اس کے سامنے کا منظر ہے، دریا سے پہلے زندہ پیر کا مزار اور دریا کے آگے وہ جگہ
وہ انسان جس کی تلاش ہمیں یہاں تک لے آئی ہے، اور مجھے یقین ہے جب ہم یہ زندگی کا دریا پار کریں گے تو ہم اس کی شخصیت تک پہنچ جائیں گے، اور ہم بسم اللہ کر کے دریا میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ زندگی کا دریا ہے، انسان کی مشکلات کا دریا ہے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، اور یہ دوسرا دریا ہے جو اس آستانے پہ ہم جا رہے ہیں۔ کردار کی ایک تاریخ ہے یہاں پہ، اور جو کچھ یہاں پہ موجود ہے اگر انسان اس کو محسوس کرے تو انسان یہاں سے اگر بیٹھ جائے تو اٹھ نہیں سکے گا۔ ویڈیو دیکھنے اور ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ سلامت رہیں اور مسکرائیں۔